السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہر بندہ ہمیں پریشان نظر آتا ہے، چونکہ ہم دن رات فیلڈ میں رہتے ہیں، ہمارا کام ہی واعظ و نصیحت ہے اور ملاقاتیں ہیں، تو جس بندے سے بھی ملتے ہیں وہ بندہ ہمیں پریشان نظر آتا ہے۔ کوئی بیوی بچوں سے تنگ ہے، کوئی رشتہ داروں سے تنگ ہے، کوئی محلے داروں سے تنگ ہے، کوئی اپنے کاروبار کی وجہ سے پریشان ہے، کسی کو کچھ بیماریاں ایسی لگ چکی ہیں اس وجہ سے پریشان ہے، اور کچھ وہم کی بیماری کے اندر، اور یہ جو وہم کی بیماری ہے یہ بہت لوگوں کے اندر ہے۔ اکثریت لوگ مفت میں پریشان ہیں، حالانکہ جتنا وہ کھانا پہلے کھاتے تھے نا، آج سے چند سال پہلے، اب اس سے زیادہ کھا رہے ہیں۔ پوچھتے ہیں ان سے، اور ہم پوچھتے ہیں ان کا انٹرویو کرتے ہیں بھی تمہارا دادا اس کے پاس کتنے کپڑوں کے سوٹ تھے، اور وہ کتنی دفعہ روزانہ سالن کے ساتھ روٹی کھاتا تھا، اور کتنی گاڑیاں اس کے پاس تھیں، تو بتاتے اس کے پاس تو کوئی گاڑی نہیں تھی۔ اکثریت لوگوں کی یہی صورتحال ہے۔ جو امیر ترین بندہ ہوتا تھا اس کے پاس بھی اپنا تانگا اور گھوڑا ہوتا تھا، اور سواریوں کی اتنی بہتات نہیں تھی جتنی آج ہے۔ اتنی اللہ تعالیٰ نے ہمیں نعمتیں دی ہیں، اتنی نعمتیں دی ہیں کہ آج سے 50 سال والا بندہ سوچ بھی نہیں سکتا کہ ہر بندہ اپنے گھر سے سواری پر بیٹھ کر نکلے گا۔ غریب سے غریب آدمی کے پاس بھی موٹر سائیکل ہے، اور وہ نہیں چاہتا مجھے ایک قدم بھی چلنا پڑے گھر سے باہر، وہ موٹر سائیکل پر بیٹھ کر نکلتا ہے۔ اتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہیں، چاہیے تو یہ تھا نا ہر کی زبان پہ اللہ کا شکر ہوتا، اور ہمیں اس بات کا علم بھی ہے۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں واضح طور پر ارشاد فرمایا ہے، وَلَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم اللہ کا شکریہ ادا کرو گے تو اللہ فرماتے میں تمہیں اور نعمتوں سے نوازوں گا۔ آج اکثریت لوگوں کی کیوں پریشان ہے؟ جب سے مجھے سمجھ آئی ہے نا، اللہ نے عقل سمجھ دی ہے، میں دیکھتا ہوں پاکستان میں جو بھی حکمران آیا ہے نا، لوگوں نے آتے ہوئے اس کو مبارکبادیں پیش کی ہیں، نعرے لگائے ہیں، اور اس کے بعد پھر اس کو گالیاں نکالی ہیں۔ جس کو مرضی دیکھ لیں بھائی، پاکستان میں جو میں نے تاریخ پاکستان کا مطالعہ کیا ہے نا، کہتے ہیں ایوب خان کا دور بہترین دور تھا، جس وقت ہمارے 1 روپیے کے 5 ریال ملتے تھے سعودی۔ آپ نے تصدیق کرنی ہے تو لاڈ کے اندر مین روڈ کے اوپر مسجد بنی ہوئی ہے، امیر حمزہ مسجد، وہاں حافظ محمد انور صاحب ہوتے ہیں، اب بزرگ واپس آ گئے سعودی عرب سے، یہ تقریباً 50 سال بیت اللہ میں قرآن حفظ کراتے رہے ہیں، 50 سال۔ ہم ادھر گئے، اس کو ملے، جب تم پہلی دفعہ آئے تھے تو کیا صورتحال تھی؟ کہتا ہمارا کوئی گھر میں ادھر مسئلہ بن گیا برادری کے ساتھ، تو میرے پاس ایک گائے تھی، وہ میں نے بیچی، میں اپنی بیوی کو ساتھ لے کر ادھر عمرے پر آ گیا۔ اس وقت کہتا ہے کہ ہمیں 1 روپیے کے 5 ریال ملے تھے 56 میں، اور کہتے ہماری حالت یہ تھی کہ ہم نے جس اس عربی بدو سے مکان کرائے پر لیا تھا نا، ان عربی بدوؤں کی حالت یہ تھی، کہتے ہم ایک دن تربوز لائے، رات تربوز کاٹ کر ہم نے کھایا، اس کے چھلکے ہم نے باہر گیٹ کے باہر پھینک دیے۔ کہتے جو اس کا بدو کا اچھا کمرہ تھا نا، وہ انہوں نے ہمیں کرائے پر دیا ہوا تھا، آپ چھوٹے سے جھونپڑے میں ساتھ میں رہتے تھے مکے کے اندر۔ کہتے جب صبح میں بیت اللہ سے نماز پڑھ کے واپس آیا نا، تو میں کیا دیکھتا ہوں کہ وہ بدو کے بچے وہ تربوز کے چھلکے جو ہم نے باہر پھینکے تھے نا، وہ اٹھا کر کھا رہے تھے۔ یہ ان کی حالت تھی، اور اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا اعزاز دیا تھا، حالانکہ میں ادھر سے غریب ترین بندہ تھا، لیکن وہاں میں افسری زندگی بسر کر رہا تھا۔ ادھر جا کر پاکستانی پیسے کی اتنی ویلیو تھی، لیکن لوگوں نے ایوب خان کو بھی کتا کہا، سنا ہے نا آپ نے، اس نے حکومت چھوڑ دی۔ اس کے بعد جو بھی آیا ہے، نعرے لگانے والے بھی ساتھ ہیں، لیکن اکثریت لوگوں کی گالیاں نکالنے والوں۔
ابھی پچھلے دنوں ایک عالم دین ہمارے پاس آئے, وہ کہتے ہیں میرے نا عرب علماء سے نا گفتگو ہوئی, تو وہ عرب علماء ہمیں کہنے لگے کہ تمہارے جو سیاستدان ہیں نا, پاکستان کے سیاستدان ہیں, وہ تو جنتی لوگ ہیں, وہ تو جنتی لوگ ہیں. کہتے میں بڑا پریشان ہوا کہ ہمارے سیاستدانوں کو یہ جنتی لوگ کہہ رہے ہیں, بھی یہ تمہارے سیاستدان حکمران جو ہیں تمہارے جو جنتی ہیں. کہتے میں نے پوچھا بھی وہ کیسے؟ کہتے جتنی تم گالیاں اپنے حکمرانوں کو نکالتی ہو نا, اللہ اس کا ہی ان کو بدلہ دے دے, وہ جنت میں پہنچ جائیں گے. کیوں جی؟ چلو 22 کروڑ نہیں 5 کروڑ لوگ تو گالیاں نکال رہے ہوں گے روزانہ کی بنیاد پہ, کیونکہ ہم جس کو ملتے ہیں وہ یہی کام کرتا ہے. پہلے ہم زرداری کو گالیاں سنتے تھے, پھر ہم نواز شریف کو گالیاں سنتے تھے, اب ہم عمران خان کو گالیاں سنتے ہیں, اس کے بعد جو آئے گا یہی کچھ ہونا ہے. کیوں؟ جب آمدن کے ذرائع بڑھ رہے ہیں تو مہنگائی بھی بڑھنی ہے. اگر پہلے چینی سستی تھی, گھی سستا تھا, چکر سستی تھی, تو اس وقت آمدن بھی کوئی نہیں تھی, اور فصلوں کے ریٹ بھی تو اتنے ہی تھے نا. گندم کا کیا ریٹ تھا, کپاس کا کیا ریٹ تھا, چاول کا کیا ریٹ تھا. اگر فصلوں کے ریٹ بڑھیں گے تو کھانے پینے والی چیزیں بھی بڑھیں گی بھائی. اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم دنیا کا جائزہ لیں تو بیرون ملک جو لوگ رہتے ہیں نا, وہ لوگ اپنی فیملیوں کو, پاکستان سے جو لوگ گئے ہیں نا باہر, اکثر لوگ اکیلے اکیلے گئے ہیں. کہتے ہیں فیملی ساتھ ہم ادھر نہیں رکھ سکتے, ادھر مہنگائی بہت ہے, تعلیم بڑی مہنگی ہے, صحت بڑی مہنگی ہے, خوراک بڑی مہنگی ہے, اور 18 گھنٹے بندہ کام کرتا ہے باہر جا کر, پھر کچھ پیسے کما کے ادھر بھیجتا ہے, اور ادھر 6 گھنٹے بھی کام کرنے کے لیے ہم تیار نہیں. یہ پاکستان واحد ملک ہے, اللہ کا فضل ہے کہ ایک بندہ گھر میں کماتا ہے, سارے گھر والے کھاتے ہیں. باہر جن کی لوگ مثالیں دیتے ہیں, یورپ ہے, مغرب ہے, امریکہ ہے, فلاں فلاں, سارے لوگ مشین کی طرح چلتے ہیں. ان کی عورتیں, ان کی لڑکیاں, ان کے بچے سارے کام کرتے ہیں, پھر جا کے ان کا گزارا چلتا ہے. جو بچے پڑھنے جاتے ہیں وہ بھی آ کر کام کرتے ہیں, کوئی اخبار بیچ رہا ہے, کوئی برتن دھو رہا ہے, پتہ نہیں کوئی کچھ کر رہا ہے. اور ادھر ایک بندہ کماتا ہے اور سارے گھر والے کھاتے ہیں. اور اللہ کی قدرت, کئی ایسے بندے بھی ہیں, کئی ہمیں ملتے ہیں, پوچھتے ہیں ہم کیا کر رہے ہیں, کہتے 6 مہینے سے میں فارغ ہی ہوں. پوچھتے بچے کتنے, کہتے 7 بچے ہیں. 7 بچے ہیں, 6 مہینے سے بندہ فارغ ہے اور 7 بچے ہیں, پھر بھی گزارا چل رہا ہے. کیسے چل رہا ہے؟ تو دائیں بائیں والا دیکھ کر جو ہے نا وہ اس کو دے دیتا ہے, ابھی چلو بھائی. حالانکہ اسلام نے تو کہا کام کرنا چاہیے بھائی, اور ہماری اکثریت کی سوچ کیا, ہمیں کام نہ کرنا پڑے. چھوٹے آدمی سے لے کر بڑے افسر تک ہر بندے کی یہ سوچ ہے, پیسے مجھے ملے, مزدوری مجھے ملے, تنخواہ مجھے ملے, مجھے کام نہ کرنا پڑے. ہر بندے کی سوچ ہے. ہم جو کرپشن سے بچے ہوئے ہیں, ادھر بیٹھے ہوئے ہیں, کیوں بچے ہوئے ہیں پتا؟ کبھی ہمیں موقع ہی نہیں ملا. پتا تو تب لگنا کہ ہمیں موقع دیا جائے اور پھر ہم خیال کریں حلال اور حرام کا, پھر ہم دیکھیں کہ میری ڈیوٹی کیا, میں نے کیا کرنا ہے. اور سب سے آسان کام کیا ہے؟ اعتراض کرنا, گالیاں نکالنی, اور خود آرام سے بیٹھے ہوئے ہیں. اور جو بندہ کام کرتا ہے نا, مصروف ہے, اس کو اس بات سے کوئی نہیں اوپر کون آتا ہے, اسے کیا لگے, اس نے تو اپنا کام کرنا ہے بھائی. اللہ کی عبادت کرنی ہے اور محنت مزدوری کرنی ہے, کام کرنا ہے, اور اس نے کسی کا حق تو مارنا نہیں. اپنی محنت جو ہے اس پر اس نے صبر کرنا ہے, اور اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر برکت نازل کر دینی ہے. اب پریشانی کیا ہے؟ بندے کہتے ہیں 50,000 میں مہینے کا آتا ہے, لیکن پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلا جاتا ہے. کوئی کہتا ہے لاکھ روپے آتا ہے, پتہ ہی نہیں چلتا کدھر چلا جاتا ہے. کئی ایسے 2-2 لاکھ آتا ہے, پھر بھی نہیں پتہ چلتا کدھر چلے گئے. کیوں؟ وہ برکت ہی ختم ہو چکی ہے. جو برکت اللہ کی طرف سے آنی تھی نا, وہ برکت ہی ختم ہو گئی ہے. کیوں؟ ایک تو ہم نے برکت والا کام چھوڑ دیا ہے. سب سے برکت والا کام کون سا تھا بھائی؟ جہاد فی سبیل اللہ کا, وہ امت نے ترک کر دیا ہے. اللہ کے رسول کے جتنے بھی معجزات ہیں نا, اگر ہم ان کا جائزہ لیں تو اکثریت کا تعلق کس کے ساتھ ہے؟ میدان جہاد کے ساتھ ہے. اللہ کے رسول 1400 سے زیادہ صحابہ ساتھ خندق کھود رہے ہیں. ایک نے شکایت کی, اللہ کے رسول کھانے کے لیے کچھ نہیں, میں نے پیٹ پر پتھر باندھا ہے. آپ سوچتے ہوں گے پتھر باندھنے کا کیا مطلب؟ یہ جو بندے کسی چلاتے ہیں نا, کسی چلاتے ہیں, انہیں پتا ہے کہ جب پیٹ خالی ہو نا
تو کسی چلائیں تو کمر میں درد ہونی شروع ہو جاتی ہے. عربوں کا یہ طریقہ تھا کہ جب پیٹ خالی ہو, کام بھی لازمی کرنا ہو, تو پھر پیٹ پر پتھر باندھ لیتے تھے کہ جب جھکے تو کمر درد نہ کرے. چونکہ کھندق تو کھودنی تھی, دشمن سر پہ آ گیا تھا, تو اس لیے پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے تھے. کہا اللہ کے رسول یہ حالت ہے اب ہماری. آپ نے اپنے پیٹ سے کپڑا اٹھایا اور کیا کہا, اگر آپ نے ایک پتھر باندھا ہے تو امیر المجاہدین نے 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. پاس ہی سیدنا جابر کھڑے تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے دیکھا تو دیکھ کر برداشت نہ ہوا کہ امیر المجاہدین سید الانبیاء خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ حالت ہے کہ پیٹ پر پتھر باندھے ہوئے ہیں کھانے کی وجہ سے. اپنے گھر میں گیا, بیوی سے پوچھا کوئی چیز ہے گھر میں؟ اس نے کہا 2-2.5 کلو جو ہے اس کا آٹا ہے, ایک بکری کا بچہ تھا اس کو ذبح کیا, گوشت بنایا اس کا. بیوی نے وہ آٹا گوندھ لیا. بیوی کہتی ہے آہستہ سے جا کر اللہ کے رسول کو کہنا کہ 2-4 بندوں کا کھانا ہے, آ کر کھا لیں. سیدنا جابر دوڑے آئے خوشی کے ساتھ کہ اللہ کے رسول کی بھوک کی وجہ سے حالت یہ ہے, پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے ہیں, چلو میں ان کی دعوت کرتا ہوں. آ کر آستہ سے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2-4 بندوں کا کھانا ہمارے پاس گھر میں ہے, آپ تشریف لائیں اور کھا لیں. آپ نے سنا نا تو پاس کھڑے ہوئے صحابی کو کیا کہا, اور لشکر میں اعلان کر دو, لشکر میں اعلان کر دو کہ جابر نے آج تمہاری دعوت کی ہے. سیدنا جابر یہ سن کر پریشان ہو گئے, کہتے یہ کیا بنا ہے, دورے گھر گیا, بیوی کو کہا معاملہ خراب ہو گیا. وہ بیوی بھی ماشاءاللہ بڑی سمجھدار تھی, عقل والی تھی, اللہ نے اس کو عقل دی ہوئی تھی. اس نے کہا کیا مسئلہ بنا؟ کہتے اللہ کے رسول نے تو سارے لشکر کو یہ دعوت دے دی ہے. وہ کہنے لگی آپ نے تو بتا دیا تھا نا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم کہ کھانا 4-5 بندوں کا ہے. کہا میں نے بتا دیا تھا. کہا پھر اللہ کے رسول کی ذمہ داری, پھر ہماری ذمہ داری تو نہیں ہے نا. وہ آج کل کی بیوی ہوتی, اس نے 7 بندوں کا کھانا پکایا ہوتا, 2-4 مہمان اور آ جائیں, وہ گھر میں ابھی کھانا شروع نہیں ہوتا, لڑائی پہلے پڑ جاتی ہے گھر میں. کمال وہ بیویاں تھیں یار. صرف واقعات یہ سننے سنانے کی حد تک نہیں ہے. آپ نے کبھی دیکھا کہ ابراہیم علیہ السلام کو جب آرڈر ملا کہ اپنی بیوی کو چھوڑاؤ جنگل میں, تو اماں ہاجرہ کو دودھ پیتے بچے کے ساتھ ادھر چھوڑ دیا. جس جگہ پر چھوڑا ادھر کیا تھا بھائی, ایک تھوڑا سا ٹیلا تھا, ٹبا جنہوں کے اندر تھوڑا ہی ٹبا, بیت اللہ کی بلڈنگ تھی وہ گری پڑی تھی, وہ ایک ٹیلا تھا بنا ہوا تھا, بارش کا پانی آتا دائیں بائیں سے نکل جاتا تھا, اس کے پاس ان کو چھوڑ دیا تھا. اب ہم اپنی بیویوں کا جائزہ لیں بھائی. 25 دن دودھ آتا رہے نا ٹائم پر, ایک دن دودھ نہ آئے گھر پہ جھگڑا ہو جاتا ہے, پھڈا ڈل جاتا ہے. دیکھو جی اسی اس کاری تو دیکھا ہی کچھ نہیں. اور کالونیوں کے اندر شہروں میں رہ رہے ہیں, بندہ رات لیٹ ہو گیا, آج پروگرام ہے نا, گھر بتا کے کئی آئے ہوں گے بھی ہم 9 بجے واپس آ جائیں گے, پروگرام لمبا ہو گیا, 10 بجے پہنچیں گے, گھر بیوی صاحب لڑائی شروع کر دینی ہے. تینوں نہیں پتا میں کل ہی گھر سے, حالانکہ بچے ساتھ ہیں, ساتھ گھر ہیں, ساتھ گھر ہیں, پھر بھی پھڈا ڈل جاتا ہے. اور وہ اللہ کی بندی جہاں نہ کوئی کمرہ ہے, نہ کوئی لائٹ ہے, نہ کوئی اور چیز ہے, جو کھانے کا سامان ہے وہ بھی, کھجوریں بھی ختم ہو گئی ہیں, مشکیدہ پانی والا بھی ختم ہے, کچھ بھی نہیں ہے, لیکن شکوہ نہیں کیا کہ سانو چھاڑ کے چلا گیا کلا ہی. پتہ چل گیا نا جب بھی اللہ نے حکم دیا ہے, پھر کوئی نہیں. کہا جو اللہ کے حکم پر آپ نے چھوڑا ہے نا, اللہ ہمیں ضائع نہیں کرے گا. آج کیوں نہیں بھائی, کیوں نہیں محمد بن قاسم پیدا ہو رہا ہے, کیوں نہیں صلاح الدین ایوبی پیدا ہو رہا ہے, اور کیوں نہیں خالد بن ولید پیدا ہو رہا ہے؟ کیونکہ وہ مائیں ہی نہیں موجود, اور جنہوں نے وہ بچے پیدا کرنے ہیں اور جنہوں نے بچوں کی تربیت کرنی ہے, یہ تو پیدا ہونے کے ساتھ ہی تربیت ہونی ہے. اور ماں کی تربیت اور ماں کی دعا, امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا آپ نے سن رکھا ہے نا, جب پیدا ہوئے, جب پیدائشی طور پر, جب اس کے بعد ان کی آنکھیں چلی گئیں, اور جس کی شروع سے ہی آنکھیں نہ ہو نا, نبینا ہو, ڈاکٹر بھی اس کا علاج نہیں کرتے. کیوں جی؟ یہ سفید موتیا آ جائے تو پھر کہتے ہیں ہم لینس ڈال دیتے ہیں, کالا موتیا آ جائے تو پھر کہتے ہیں نہیں بھائی اب نہیں کچھ بھی. یا
پیچھے سے ہی سیل ڈاؤن ہو جائے تو کہتے اب اس کا کوئی علاج نہیں ہے. وہ تو شروع سے ہی نبینے تھے بھائی. لیکن ماں نے ہمت نہیں آ رہی, اللہ سے دعا کرتی رہی, یا اللہ میرے بیٹے کی آنکھوں کو روشن کر دے, میرے بیٹے کی آنکھوں کو روشن کر دے. یہ ماں تھی, بار بار دعا کرتی رہی. ایک دن خواب کے اندر سیدنا ابراہیم علیہ السلام ملے اور کیا کہتے ہیں, اے عابدہ زاہدہ خاتون, اللہ تعالیٰ نے تیرا بار بار دعا کرنے کی وجہ سے تیرے بیٹے کی آنکھوں کو روشن کر دیا ہے. اور صرف آنکھیں ہی روشن نہیں کی, اللہ نے دل و دماغ ایسا روشن کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں امام المحدثین بنا دیا, سارے محدثین کا امام اور سردار بنا دیا. آج قرآن مجید کے بعد جس کتاب کی سب سے زیادہ اہمیت ہے وہ بخاری شریف, اور اس کے لکھنے والے امام بخاری محمد بن اسماعیل البخاری ہے. یہ ماں کی دعا ہے بھائی. آج ایسی مائیں چاہیے ہمیں. لیکن جہاں تو زیادہ توہم پرستی زیادہ عورتوں کے اندر ہے. اکثریت سلفی بندوں کی عورتوں کو دیکھتے ہیں, وہ بھی بابوں کے پاس گئی ہوتی ہیں. تھوڑا سا مسئلہ بنا ہے, شادی ہوئی ہے, بچے 2 سال 3 سال نہیں ہوئے, چلو بھائی بچے نہیں ہوئے, چل پڑو بھائی. آج ہمارے معاشرے میں وہ جو اللہ پر توکل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے, اور جو جاہلیت کی چیزیں ہیں نا وہ آج ہمارے معاشرے میں بڑی ہیں. حدیث ہے, اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, اربعون من امتی من عمر الجاہلیہ. اللہ کے رسول فرماتے ہیں 4 چیزیں میری امت میں جاہلیت میں سے ہیں, جو اسلام سے قبل جاہل لوگ جو جہالت والے کرتے تھے کافر, یہ میری امت میں بھی 4 چیزیں ایسی ہیں. ان میں پہلی چیز کیا ہے, الفخر بالاحساب, حسب نسب پر فخر کرنا. آج ہمارے دیکھو برادریوں قبیلوں پر فخر ہو رہا ہے کہ نہیں, اسی جٹ ہاں, اسی رائی ہاں, اسی فلاں ہاں, اسی فلاں. اور تو اور پوری دنیا میں واحد پاکستان ایسا ملک ہے کہ جس میں گاڑیوں کے پیچھے لکھا ہوتا ہے, گاڑی کے پیچھے لکھا تو جٹ تیارہ, فلانا تیارہ, فلانا تیارہ. پوری دنیا میں ایسا نہیں ہے. یہ کیوں لکھا ہوتا ہے, کسی فلاں ہونے ہیں. اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ کس میں سے ہے, یہ جاہلیت کے کاموں میں سے ہے کہ برادریوں پر قبیلوں پر کیا کرنا, فخر کرنا. دوسری فرمایا والطعن بالانساب, باپ دادے کے تانے دینا. آج دیتے تانے کہ نہیں, اور تیرا باپ اس طرح سی, تیرا دادا اس طرح سی. اور تو اور ہمارے سیاستدان اسمبلیوں میں بیٹھ کر یہ کام کر رہے ہیں, اور جنہوں نے قوم کی کمانڈ کرنی ہے, رہنمائی کرنی ہے, وہ اللہ نے اسمبلیوں میں بیٹھ کے ایک دوسرے کو ایسی تانے بازی کر رہے ہیں, گالی گلوچ کر رہے ہیں, جس کو وہ جرم ہی نہیں سمجھتے, گناہ ہی نہیں سمجھتے. اور تیسری چیز کیا ہے, والاستسقام بالنجوم, ستاروں سے قسمت معلوم کرنا. آج ہر ٹی وی چینل والوں نے نا ایک بندہ بٹھایا ہوا ہے, یہ نجوم کا ماہر ہے. کسی نے جو چیز پوچھنی اس سے پوچھ لو. اخبار آتی ہے روزانہ, اس کے ایک پیج پہ دیا ہوتا ہے کہ اپنے ستاروں سے اپنی قسمت کا حال معلوم کرو. اکثر لوگ چکے ہوئے ہیں, کہتے ہیں تیرے ستارے کس میں ہیں, گردش میں ہیں. کہتے ہیں نا, بندہ کوئی مسئلہ بن گیا, کوئی اور کہتے ہیں تیرے ستارے گردش میں ہیں. سیدنا زید بن خالد جوہنی بیان کرتے ہیں, کہتے ہیں حدیبیہ کی رات نا, حدیبیہ کی رات جب گزر گئی نا, رات بارش ہوئی, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر کی نماز پڑھائی حدیبیہ کے مقام پہ. تو نماز پڑھانے کے بعد نا ہماری طرف متوجہ ہوئے, اور متوجہ ہو کر کیا کہتے ہیں, کہتے آج کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے کفر کی حالت میں صبح کی ہے, اور کچھ ایسے ہیں جنہوں نے ایمان کی حالت میں صبح کی ہے. ہم توجہ کرنے لگے بھی اللہ کا رسول کیا فرما رہے ہیں کہ نماز پڑھائی, اور کہتے ہیں کہ کچھ لوگوں نے صبح کی ہے کس حالت میں, کفر کی حالت میں, اور کچھ نے ایمان کی حالت میں. آپ نے پھر کیا بات بیان فرمائی, فرمایا جن لوگوں نے یہ کہا نا یہ بارش فلاں ستاروں کی وجہ سے ہوئی ہے, انہوں نے تو کفر کیا ہے. اور جنہوں نے کہا یہ اللہ کا فضل ہے, اللہ نے کی ہے, انہوں نے ایمان کی حالت میں یہ صبح کی ہے. اور آج ہمارے اکثریتی چکر ایسا ہے, ایک ہے علم, جیسے آپ ذمہ دار لوگ ہیں, دیہاتی لوگ ہیں, جو بندہ جس کا جو فن ہوتا ہے نا اس کو پتا ہوتا ہے. اب ایک فرنیچر بنانے والا ہے, اسے پتا ہے اگر میں ٹالی کی کالی لکڑ کا فرنیچر بناؤں گا نا تو یہ 50 سال تک بھی نہیں آئے گا, اس کو پتا ہے.
یہ کوئی غیب کی بات نہیں ہے، عام بندوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اس طرح یہ ماہر فلکیات ہوتے ہیں، جیسے موسم کا حال بتاتے ہیں، وہ بتا دیتے ہیں نا کہ اس دن یہ 3 دن بارش ہوگی، 3 دن یہ ہوگا، فلاں ہوگا، کرتے ہیں۔ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان کو غیب کا علم ہے، ان کا تجربہ پتا کہ یہ ہوائیں اتنی تیز ہو نا تو اس کے یہ اثرات نکلتے ہیں۔ جیسے زمیندار کاشت کرتا ہے نا فصل کو، تو اسے پتا تو بیج ڈال کر آتا ہے زمین میں، تو اسے پتا ہوتا کہ یہ بتر ایسا ہے، اس میں اگاؤ زیادہ ہو جائے گا، اگاؤ زیادہ ہو جائے گا۔ فصل تیار ہوتی ہے نا، اس کا سٹا توڑ کر مل کر کیا دیکھتا ہے، کہتا ہے بھی دانے موٹے ہیں، اتنے ایک سٹے میں ہیں، اس کا مطلب ہے یہ گندم 70 من نکل جائے گی ایکڑ کی۔ یہ اس کا تجربہ ہے، یہ گناہ والی بات نہیں ہے، یہ تجربے والی بات ہے۔ لیکن اگر اس پر پکا کہے کہ نہیں بالکل یہ ایسے ہوگا، پھر یہ غلط ہے۔ لیکن آج ہمارے تو لوگ بیٹھے نجومیوں کے پاس ہیں، اکثر لوگ جاتے رہتے، بتاؤ بھی اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں، جو بندہ کسی کاہن کے پاس جائے گا نا اور اس سے جا کر پوچھے گا اپنی قسمت کا حال، تو آپ نے فرمایا اس کا اب میرے ساتھ تعلق ہی کوئی نہیں۔ ایک جگہ پر بھائی اسلام کے ساتھ کوئی تعلق نہیں، ایک جگہ پر جو بندہ کسی سے حال پوچھتا ہے اس کی تصدیق کرتا ہے نا، اس کی 40 دن تک نماز ہی قبول نہیں ہوتی۔ اور ہمارے بھی چوری ہو جاتی ہے نا، لوگ پھرتے ہیں جی وہ فلانا بندہ نماز انڈا کرتا ہے، ان کو چلو بھائی۔ ایک ہوتا ہے کھوجی جو کھرے پہچانتا ہے، یہ علم ہے، اس کی شناخت ہوتی، پتہ ہوتا ہے اس کو پاؤں کا، ہر بندے کے پنجے کا، پاؤں کا، اس کا علم اس کو پتہ ہوتا، ماہر ہوتا ہے بندہ۔ جیسے شکاری لوگ ہوتے ہیں، میں سندھ میں گیا، ہمارے عزیز ہیں، وہ عصر کے وقت مجھے کہتے چلو بھائی شکار کرنے جانا ہے۔ میں نے کہا کیسے بھائی عصر کے وقت؟ کہتے آؤ، انہوں نے جال اٹھایا اور جال جا کر نا وہ ایک جھاڑی کی اگلی سائڈ پہ سارا لگا دیا جال۔ مجھے کہتے 2 بھائی اور تھے، ادھر سے شور کرو تم، ہم نے شور کیا، ادھر سے تیتر نکلے اور جا کر جال میں پھنس گئے۔ میں نے کہا یار تمہیں کیسے پتا ہے کہ یہ تیتر ادھر تھا اس جھاڑی میں؟ کہتا اصل میں جب ہم صبح نماز پڑھتے ہیں نا، تھوڑا سا دن ہوتا ہے نا، اس کے بعد ہم نکلتے ہیں چولستان میں، تو ہم ان کے پاؤں پکڑتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے رہتے ہیں، اور جہاں آخری جگہ پر یہ جھاڑی میں چھپ جاتا ہے نا، یہ پرندہ کوئی بھی ہو سارا دن ادھر ہی چھپا رہتا ہے، ہم وہاں نشانی لگا کے آ جاتے ہیں، پھر کام کم سے فارغ ہو کر سیکنڈ ٹائم میں جا کر ہم پکڑ لیتے ہیں۔ یہ ایک علم ہے۔ لیکن یہ جو ڈکوسلے والے لوگ ہیں اور اکثر لوگوں کو چکر میں ڈالا ہوا ہے، اور ان کا سب سے بڑا کام کیا ہوتا ہے، لوگوں کو لڑانا، کیونکہ لوگ بندوں کو پریشان کرتے ہیں۔ جس کے پاس جائیں یہ دم کرنے والے، یہ جادو والے چکر والے سارے، وہ کیا کہتے ہیں تمہیں فلاں نے تویز ڈال دی ہیں، تمہیں فلاں نے جادو کر دیا ہے۔ حالانکہ یہ یقین ہونا چاہیے کہ اللہ کے حکم کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا۔ سوری دنیا بھی زور لگا لینا۔ یہ جو ہم خطبہ پڑھتے ہیں نا، خطبہ پڑھتے ہیں، اللہ کے رسول ہر تقریر میں خطبہ پڑھتے تھے کہ جس کو اللہ ہدایت دے دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جس کو اللہ عزت دے دے اور پوری دنیا مل کر اس کو ذلیل کر سکتی ہے اور نہیں کر سکتی، یہ یقین ہونا چاہیے بھائی۔ لیکن آج ہمارا یہ یقین نہیں، ہم کہتے ہیں فلاں کی وجہ سے یہ ہو گیا ہے، فلاں نے میرے ساتھ یہ کر دیا ہے، ہم اسی وجہ سے بندہ اپنی طرف توجہ ہی نہیں کرتا، بندہ اپنا جائزہ ہی نہیں لیتا کہ کہیں میری کرتوتوں کی وجہ سے تو یہ مسئلہ خراب تو نہیں ہو گیا۔ وہ سارا دوسروں کے الزام ڈال دیا ہوا ہے، اور ہر بندہ دوسرے کے پیچھے لگا ہوا ہے۔ حالانکہ اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں، یہ جتنی معاشرے میں خرابیاں اور فساد ہے نا، یہ سارا تمہاری کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ ظاہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس، تمہیں یہ خشکی اور تری میں جو فساد برپا ہے نا، یہ سارا تمہاری بدعمالی اور کرتوتوں کی وجہ سے ہے۔ تو اللہ کے رسول نے کیا فرمایا، ایک جہالت میں سے چیز کیا ہے، ستاروں سے قسمت معلوم کرنا۔ پرانے دور میں لوگوں نے پرندے رکھے ہوتے تھے، بعض کافروں نے اپنے پاس تیر رکھے ہوتے تھے، تیروں کے اوپر کیا لکھا ہوتا تھا، ایک تیر پہ لکھا افعل، اس کا مطلب کر لے، دوسرے اوپر کیا لکھا ہوتا لا تفعل، نہ کر۔ وہ تیر کٹھے کر کے اس نے نا کپڑے میں لپیٹ کر رکھے ہوئے ہیں، انہوں نے جب بھی کوئی کام کرنا ہوتا تھا نا، وہ جا کر آنکھیں بند کر کے تیر نکالتے اور تیر نکال کر دیکھتے، اگر اس پر لکھا ہوتا افعل تو وہ کر لیتے، اگر لکھا ہوتا لا تفعل وہ نہ کرتے۔ وہ سمجھتے اس تیر کے اندر ہمارا سارا رزق رکھا ہوا ہے۔ جیسے آج ہمارے معاشرے میں ہے، اب پچھلے دنوں ہی میں گھر سے نکلا باہر، ایک بندہ فروٹ والا جا رہا تھا، میں نے کہا چلو یار اس سے فروٹ لیتے ہیں۔ میں گیا اس کے پاس، تو میں نے اس سے فروٹ لیا، پیسے دیے، وہ اتنا خوش ہو، بڑا خوش ہو رہا، الحمد بار بار پڑھتا جا۔ میں کہا خیر ہے، کہتے ہیں اچھے بندے میرے متھے لگے ہو اس لیے نا میں خوش ہوں۔ یعنی کہ لوگ سمجھتے ہیں کچھ بندے ایسے ہوتے ہیں وہ برے ہوتے ہیں، اگر وہ متھے لگ جائے تو کام خراب ہے۔ کئی بندے ہم نے دیکھے وہ گھر سے نکلتے ہیں کام کے لیے، آگے وہ اپنے ذہن میں جس بندے کو سمجھتے نہیں بندہ ٹھیک نہیں ہے، وہ اس کو مل گیا، کہتا آج تھا یہ پیڑا بندہ متھے لگا سی، سارا دن ہی خراب گزریا ہے۔ کرتے ہیں نا،
وہ اپنی کرتوت نہیں دیکھی, بندے کے کھاتے میں ڈال دیا. کئی بندے صبح صبح ادھار نہیں دیتے, وہ کہتے ہیں نہیں بھائی بو نہیں جڑی نا یہ نہیں ایسی کرنی. وہ سمجھتے ہیں اگر ادھار دے دیا تو کام سارا خراب ہے نا. ہمارے معاشرے میں ایسے لوگ, وہ سمجھتے ہیں یہ اس وجہ سے ہم بڑے پیسے کما رہے ہیں, ہم بڑا ان چیزوں کا خیال کرتے ہیں. صبح صبح ہم ادھار نہیں دیتے, کسی ایسے بندے کو ہم ملتے نہیں ہیں. وہ کافر بھی کیا کرتے تھے, جب نکلتے تھے کسی کام کے لیے آگے سے گدھا بول پیا واپس چل پڑتے, کہتے لے بھائی کام سارا خراب ہو گیا. اب رشتہ دیکھنے جاتے ہیں نا, دیکھا کالا کتا گزر گیا, انہوں نے پیچھے آ جانا بھی یہ کام خراب ہے, یہ ہمارا کام نہیں چلے گا. وہ سارا چیزیں اس کے اوپر ڈالی ہوئی ہیں, اور آج ہمارا معاشرہ ان کاموں میں ڈوبا ہوا ہے, اور جو اللہ پر توکل ہونا چاہیے تھا وہ نہیں ہے بھائی. آج دیکھ لو اکثریت بندے پریشان اسی لیے. یا جب ہمیں یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر بندہ پریشان ہو سکتا ہے بھائی, حالات جیسے مرضی ہو بھائی. چاہے 4 دن سے بھوکا پریشان ہو سکتا ہے, حالانکہ بھوکا کو مرتا نہیں ہے. جب بندے کو یہ یقین ہو کہ میرا رب میرے ساتھ ہے تو پھر دنیا ساری مقابلے میں آ جائے کچھ بھی نہیں کر سکتی. یہ تو اللہ نے ہمیں دکھایا ہے بھائی. طالبان کے مقابلے میں پوری دنیا آئی ہے, پوری دنیا کے کافر, ان کا ہر قسم کا اسلحہ, ٹیکنالوجی, سارا کچھ انہوں نے زور لگا لیا ہے. لیکن مجاہدین کا کیا یقین تھا کہ اللہ ہمارے ساتھ. اور جتنا کوئی بندہ زیادہ فیلڈ میں ہے نا, میدان میں, اتنا ہی وہ پریشان نہیں ہے. جتنا کوئی پیچھے ہے نا اتنا ہی بندہ پریشان ہے. اسی طرح جس کا جہاد کے ساتھ تعلق ہے نا, جہاد کی سپورٹ کر رہا ہے, تعاون کر رہا ہے, وہ بھی پریشان نہیں ہے. جو کچھ نہیں کر رہا وہ بندہ پریشان ہے, وہ بندہ پریشان ہے. آج افغانستان میں اللہ نے مجاہدین کو, طالبان کو فتح دی ہے نا, کچھ لوگ خوش ہیں اور کچھ پریشان ہیں. خوش کون لوگ ہیں بھائی؟ خوش وہ لوگ ہیں جن کا اس جہاد کے اندر حصہ ہے, اور جنہوں نے ان کی سپورٹ کی ہے, اور جنہوں نے ان کی مدد کی ہے, اور جنہوں نے ان کے لیے دعائیں کی ہیں, جو دلی طور پر طالبان مجاہدین کے ساتھ تھے. آج وہ لوگ خوش ہیں, اور جنہوں نے نہ ان کی سپورٹ کی ہے بلکہ ان کی مخالفت کی ہے وہ پریشان ہیں. بعض لوگ سیکولر تو ان کو خطرہ ہے, وہ کہتے ہیں کہیں وہ پاکستان میں نہ آ جائیں, وہاں اسلامی نظام انہوں نے نافذ کرنا, کہیں پاکستان میں نہ آ جائیں. وہ پریشان ہیں, وہ ڈرا رہے ہیں. اور انڈیا والے پریشان کیوں ہیں؟ کہتے وہ کہیں کشمیر میں نہ آ جائیں. وہ بار بار ان سے پوچھتے ہیں ان کے میڈیا والے کہ اب تمہارا کیا پروگرام ہے. وہ کہتے ہیں ہم اپنے ملک کو سنواریں گے. وہ کہتے ہیں پھر کیا پروگرام؟ کہتے ہیں ہم امن قائم کریں گے. وہ کہتے ہیں پھر کیا پروگرام؟ کہتے ہیں ہم اپنے ملک کو ترقی دیں گے. وہ بار بار پوچھتے ہیں بتاؤ بھی کہیں تمہیں کشمیر تو نہیں آؤ گے. بھائی تم ان سے پوچھتے ہو جس قانون کے تحت انڈیا افغانستان میں گیا تھا, اسی قانون کے تحت طالبان بھی کشمیر میں آ سکتے ہیں. جب تم ان کے ملک میں جا سکتے ہو تو وہ کیوں نہیں آ سکتے بھائی؟ اور جس قانون کے تحت پوری دنیا ادھر آ گئی ہے, اور اسی قانون کے تحت ان کو بھی اختیار ہے, جہاں مرضی جائیں بھائی. جہاں ظلم ہوگا وہاں ظاہر باتیں پہنچنا چاہیے بھی. اللہ کے بندوں کو, ہر مسلمان کو اپنی طاقت کے مطابق مظلوموں کی مدد کرنی چاہیے. اگر نہیں مدد کریں گے تو ہم جرمدار ہیں. تو یہ فرض ہے ہمارا. لیکن وہ لوگ پریشان ہیں, کالم نویسی پریشان ہیں, لکھتے ہیں جی کہ پاکستان جو ہے نا انہوں نے اس کی سپورٹ کی ہے, یہ کل کو بھگتیں گے. بھی جب تم نے نیکی کی ہے بھائی, اور نیکی کا انجام تو اللہ نے بدلہ کرنا ہے نا, اور تم نے اچھائی کی ہے تو اچھائی کا بدلہ سوائے اچھائی کی تو کچھ نہیں ہے. اللہ قرآن میں کیا فرماتا ہے؟ حل جزاء الاحسان الا الاحسان. نیکی کا بدلہ سوائے نیکی کے اور کچھ نہیں ہے. اور دوسرے مقام پر اللہ کیا فرماتا ہے؟ اگر پاکستان نے طالبان کی سپورٹ کی ہے, ان کو اپنا ملک دیا ہے, 50 لاکھ سے زیادہ لوگوں کو رہائش دی ہے, ان کی مدد کی ہے, ان کی سپورٹ کی ہے, تو یہ نیکی کا کام ہے بھائی. نیکی کا کام ہے. اپنے مسائلوں کے ساتھ سپورٹ کی ہے, انہوں نے پڑوسیوں کے ساتھ تعاون کیا ہے, ان کی خدمت کی ہے, ان کو رہائش دی ہے, اور یہ نیکی کا کام ہے. اور اللہ رب العالمین کیا فرماتے ہیں؟ ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین, کہ بے شک اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا. اور جنہوں نے کی ان کو یقین ہے, انہیں پتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ ان کا صلہ دے بھی رہا ہے اور انشاءاللہ دے گا. اور جنہوں نے کی نہیں وہ مجوسی کا شکار ہے. تو میرے محترم بھائیوں, میں نے آپ کے سامنے سیدنا جابر کا واقعہ بیان کر رہا تھا کہ جب وہ گھر میں گیا تو بیوی کو کہا مسئلہ بڑا خراب ہو گیا, اب سارا لشکر ہی آنے لگا ہے. تو اس نے کہا آپ نے بتا دیا تھا اللہ کے رسول کو صلی اللہ علیہ وسلم. تو کہا بتا دیا تھا. کہا پھر کوئی پریشانی والی بات نہیں. اللہ کے رسول آئے چاند ساتھیوں کے ساتھ لے کر, اور خود کیا کیا؟
خود ہنڈیا پر بیٹھ گئے سالن ڈالنے کے لیے، اور کہ بیوی کو کہ روٹیاں پکا، آٹے سے کپڑا نہیں اٹھانا، روٹیاں پکانی شروع کر دیں، اور باری باری صحابہ آ رہے ہیں اور کھا رہے ہیں۔ سالہ لشکر کھانا کھا گیا، سارا لشکر وہ کھانا کھا گیا، اور تھوڑے 2-2.5 کلو جوں کا آٹا ہے، اور چھوٹا سا بکری کا بچہ ہے، اور 1500 لوگوں نے، اور لوگ بھی وہ جو چند دنوں سے بھوکے تھے، پیٹوں پر پتھر باندھے ہوئے تھے، سارا لشکر کھانا کھا گیا، اور سالن بھی اتنا کا اتنا ہے، آٹا بھی اتنا کا اتنا ہے۔ یہ برکتیں کب نازل ہونی ہیں بھائی؟ جب ہم وہ کام کریں گے، جب ہم اس رستے کو اختیار کریں گے۔ اور ایک سبق اس سے یہاں یہ بھی ملتا ہے کہ اللہ کے رسول نے اپنے صحابہ کو نہیں چھوڑا۔ اگر آج کل کا کوئی مولوی پیر ہوتا بھائی، آج کل کا کوئی پیر جب مولوی ہوتا، اس کو کوئی آ کر کہے حضرت صاحب یہ دیسی مرغا ایک ہی تھا، تو آپ نا 2 بندے اپنے ساتھ لے آئیں تو آ کر کھا رہے ہیں، پیر صاحب نے مولوی صاحب نے کیا کہنا ہے؟ اور تو انہوں نے بھی چھاڑ، اور میرے کلہ ہی کافی ہیں۔ اس نے اکیلے نے کہنا یہ تو میں ہی کھاؤں گا، بکیوں نے تو کھوا دو برائلر۔ دوسرا یہ تو میرے لیے ہے۔ یہ تو امیر المجاہدین تھے نا، جس کو اپنے صحابہ کے ساتھ اتنا پیار تھا، محبت تھی۔ اور دوسرا آج اور جس چارپائی پہ پیر بیٹھ جائے، مرید بیٹھ سکتا ہے؟ بیٹھ سکتا ہے؟ ہم ایک جگہ پر گئے، وہاں ہٹا کٹا کلین شیپ موٹا سرس بھی اس نے بال ٹینڈ کروائی ہوئی ہے، پیر صاحب چارپائی پر چوڑے ہو کر بیٹھے ہوئے ہیں، آگے لوگ سارے نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، نیچے بیٹھے ہوئے ہیں، کپڑا بھی کوئی نہیں نیچے، ریت کا ڈیلا ریت پر بیٹھے ہوئے ہیں۔ ہم گئے، جا کر گاڑی کھڑی کی، ہم جا کر سلام لے کر، بڑا سا منجا تھا، ہم اس کے ساتھ جا کر بیٹھ گئے۔ وہ سارے ہمیں دیکھے بھی یہ کیا کیا ہے، گستاخی کر رہے ہیں، گستاخی کر رہے ہیں۔ ہم اس کے پاس گئے، بیٹھ کے جا کر اس کو سلام کیا، اس نے بھی تھوڑی سی اپنی سمجھ بھی یہ تو میری بےزتی والی بات ہے، لیکن ہم نے اس کو جا کر تعارف کرایا کہ ہمارا تعلق مجاہدین کے ساتھ ہے، جماعت الدعوہ کے ساتھ ہے، ہم یہ کام کر رہے ہیں، سارا معاملہ۔ تو اس نے گھوڑے بھی رکھے ہوئے تھے ناچنے والے نا، میلوں پر نچواتا تھا، پیر صاحب تھے لیکن گھوڑے رکھے ہوئے تھے بڑے بڑے۔ ہم نے پہلے اس کے گھوڑوں کی تعریفیں کی، ماشاءاللہ زبردست گھوڑے ہیں، کتنے خوبصورت لگتے ہیں، تو یہ گھوڑے تو ہمیں دو، ہم اس کو جہاد میں استعمال کریں۔ وہ کہنا یہ بڑے مہنگے نے، کہنا یہ تو بڑے مہنگے گھوڑے نے۔ تو میں کہا جنت کون سی سستی ہے بھائی؟ وہ جنت بھی بڑی مہنگی ہے، اگر ان گھوڑوں کی وجہ سے جہاد میں بھیجنے کی وجہ سے تمہیں جنت مل جائے، یہ مہنگا سودا ہے۔ وہ لوگ سارے سننے لگ گئے۔ ہم نے کہا پیر صاحب ہم آپ کے پاس آئے ہیں جماعت کی طرف سے، تو ہمیں آپ کا نا 5 دن ٹائم چاہیے۔ ٹائم ہے نا بھائیوں کے پاس، کہ یہ تو نہیں ہو بعد میں کہ اتنا ٹائم لگا دیا ہے، ابھی میں نے اور باتیں بھی کرنی ہیں موجودہ حالات کے حوالے سے۔ تو میں نے کہا ہمیں آپ کا 5 دن ٹائم چاہیے۔ کہتے وہ کیا کرنا ہے؟ میں نے کہا ابھی ہمارے ٹریننگ سینٹر ہیں، ہم نے آپ کو لے کر جانا ہے، وہاں وزٹ کرانا ہے، ہم نے دکھانا ہے کہ مجاہدین کیسے ٹریننگ کرتے ہیں، کیا ان کا طریقہ کار ہے، کیا ان کی ضروریات ہیں، تاکہ جو ہے نا آپ کو وہ دکھائیں۔ کہتا میرے پاس اتنا تو ٹائم نہیں ہے۔ میں نے کہا جو 3 دن کر لو۔ کہتا میرے کو تو 1 دن بھی نہیں، 1 دن بھی میرے پاس نہیں ہے، کوئی اور کام بتاؤ۔ میں نے کہا چلو آپ ایسے کریں، ہمارے ساتھ یہ وعدہ کر لیں کہ آپ 5 وقت کی نا نماز جماعت کے ساتھ پڑھا کریں گے۔ کہتا ہے بھی بڑا مشکل کام ہے۔ میں کہا یہ نہیں، آپ تو پیر صاحب ہیں، سید صاحب ہیں، آل رسول ہیں، یہ علیحدہ بات ہے کہ ہمارے آل رسول بھی ایسے ہی ہیں۔ اللہ کے رسول نے کیا فرمایا آل رسول کے بارے میں پتہ آپ نے سن رکھا ہے؟ آپ سیدنا حسن حسین میں سے کوئی آپ کے ساتھ جا رہا تھا، رستے میں ایک کھجور گری پڑی، انہوں نے اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، آپ نے کیا کیا؟ منہ میں انگلی ڈال کر باہر نکال دی۔ حالانکہ اللہ کے رسول کا تو یہ فرمان ہے صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کھانا کھاتے وقت تمہارے ہاتھ سے لقمہ نیچے گر جائے نا تو تم اس کو اٹھا کر جھاڑ کر کھا لو، اس کو شیطان کے لیے نہ چھوڑو، یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے۔ لیکن جہاں آپ نے منہ میں انگلی مار کر باہر نکال دی، صحابہ نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ آپ نے فرمایا یہ اس لیے میں نے نکالی ہے کہ کہیں یہ صدقے کی نہ ہو، صدقہ مجھ پر اور میری آل پر کیا ہے؟ حرام ہے، اس لیے میں نے یہ نکال دی ہے۔ اور آج جتنے پیر ہیں سارے صدقات کھاتے جا رہے ہیں۔ کبھی کی انہوں نے تفریق بھائی؟ یہ صدقہ یا دیا ہے، اس کا مطلب یہ اصلی سید ہی نہیں ہے۔ اور جو اصلی سید ہیں آل رسول ہیں،
ان کے بارے میں سنیں, ان پر تو صدقہ حرام ہے, اور یہ سارا کچھ کھاتے پیتے چلے جا رہے ہیں, کوئی مسئلہ ہی نہیں, تفریق ہی کوئی نہیں. تو ہم نے کہا بھائی 5 وقت کی نا نماز کا وعدہ کرو ہمارے ساتھ. کہتا یہ تو بڑا مشکل کام ہے. میں نے کہا بھائی آپ پیر ہو, آپ نہیں پڑھیں گے تو آپ کے مرید بھی نہیں پڑھیں گے, آپ تو ان کو بھی نہیں کہیں گے. یہ تو نہیں ہو سکتا نا, بندہ خود نماز نہ پڑھے اور بچوں کو چلو مسیتے جائیں گے, وہ نہیں جائیں گے. چھوٹے ہوں گے چلو مار کے ڈر سے چلے جائیں, بڑے ہو کر وہ نہیں جائیں گے. اسی طرح باپ خود سگریٹ پی, حکا پیے, اور بچوں کو تم نے نہیں پینا, رک جائیں گے بھائی؟ نہیں رکیں گے. انہیں پتا ہے ٹھیک ہے, وہ سامنے نہیں پیئیں گے, چھپ چھپ کر پینے شروع کر دیں گے. جب بڑے ہوں گے ڈر ختم ہوگا, پھر سامنے بیٹھ کر پیئیں گے. پھر بندہ روئے گا, جی یہ میرے نافرمان ہو گئے, یہ میری بات نہیں مانتے, مولوی صاحب دعا کرو. اور جو تیرے کرنے والا کام تھا جو تو نے کیا نہیں, اب صرف دعاؤں پر کام چلانا ہے. اور یہ دعا بھی صرف اس کام کے لیے ہم نے رکھی ہوئی ہے. بقیہ اپنے کاروبار کرنا ہو, باقی سارے کام کرنے اس میں کرتے چلے جاتے ہیں. یہ نہیں بیٹھے بھی ہم مولوی سے دعا کریں, دعا کرو بھی ہمارا یہ کام ہو جائے, پھر سارے جا کر کرتے ہیں. ہم نے پیر صاحب کو نصیحت کی, بار کا 4 نہ 4, کہتا 5 نمازیں تو مشکل نے, میں 2 پڑھ لیا کراں گا. ہم نے کہا چلو ٹھیک ہے 2 آپ شروع کرو, بقیہ پھر اگلی دفعہ ہم آئیں گے نا پھر کریں گے. کہتے کوئی اور کام نہیں آسان؟ اور کام آسان؟ میں کہ بھی اور کام بھی ہے. کہتے کیا؟ میں نے کہا یہ داڑھی کو معاف کر دو. کہتا یہ تو سورے سے مشکل ہے. کہتا یہ تو سب سے مشکل ہے. میں نے کہا یار سارے نبیوں کی سنت ہے, سارے صحابہ کی سنت ہے, اور یہ کام کرنے کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنا پڑتی. داڑھی رکھنے کے لیے بھائی کوئی محنت کرنا پڑتی ہے؟ کوئی زور لگانا پڑتا ہے؟ کوئی خرچہ کرنا پڑتا ہے؟ اور داڑھی مڈوانے کے لیے وقت ضائع ہوتا ہے, پیسے لگتے ہیں. داڑھی رکھنے کے لیے تو صرف نیت کرنا پڑتی ہے, عزم کرنا پڑتا ہے, خود بخود ہی آ جاتی ہے, خود بخود ہی آ جاتی ہے. اور پیر صاحب کبھی ادھر دیکھیں کبھی ادھر دیکھیں, کہتے یار تسی تو بڑے اوکھے بندے ہو. میں نے کہا نہیں ہم تو بڑے آسان بندے ہیں. دیکھو یار ہم نے داڑیاں رکھی, ہمیں پتہ ہی نہیں چلتا داڑھی ہے بھی, شیشے میں دیکھتے پتہ چلتا داڑھی ہے, ورنہ اس کا کوئی وزن بھی محسوس نہیں ہوتا, کچھ بھی نہیں, سارا ون. اور نماز یہ تو فٹنس کے لیے بڑی ضروری ہے. کہ اب جب یہ کرونا نیا آیا نا, کہتے ہاتھ دھو بار بار, کہتے جو بندے 5 وقت وضو کرتے ہیں نا ان کو کرونا نہیں جلدی اثر کرتی, یہ ڈاکٹر کہتے ہیں. اور اسی طرح جو بندہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے, اور جس بندے کی کمر میں درد ہے نا, کمر میں درد رہتی ہے, وہ لمبے سجدے کرے, تھوڑا سا سر آگے جا کر رکھے, اور آپ چیک کر لیں, ایک دن لمبے سجدے کر کے دیکھیں, انشاءاللہ آپ کی کمر کا درد ختم ہو جائے گا. یہ جو کہتے ہیں نا موروں کا مسئلہ فلاں مسئلہ, کر کے دیکھیں, اور نماز کو صحیح طریقے کے ساتھ ادا کریں, انشاءاللہ بے شمار مرضیں ختم ہو جانی ہیں, بے شمار مرضیں ختم ہو جانی ہیں. ہم باقی کام ہم تسلی سے کرتے ہیں, اور نماز جلدی میں کرتے ہیں. نماز جلدی جلدی جان چھڑاؤ بھائی, جی میں بیلنے سے باں آئی ہوں. حالانکہ یہ کام سکون کے ساتھ کرنے والا تھا. اللہ کے رسول کیا فرماتے ہیں, قرۃ عینی فی الصلاۃ, میری آنکھوں کی ٹھنڈک کس کے اندر ہے؟ نماز کے اندر ہے. آج ہمیں نماز پڑھ کر سکون ملتا ہے, جا بے چینی لگی رہتی ہے. تھوڑی سی نماز لمبی ہو جائے پھڈا ڈل جاتا ہے مسجد میں. ٹھیک ہے مستقل یہ روٹین نہیں ہونی چاہیے, سارے لوگوں کو ساتھ لے کر چلنا چاہیے. بزرگ بھی ہوتے ہیں, مریض بھی ہوتے ہیں, بچے بھی ہوتے ہیں. نماز درمیانی سی ہونا, زیادہ لمبی ہونا, زیادہ مختصر ہو. لیکن کبھی کبھار اگر کوئی لمبی ہو بھی جائے, جیسے جمعے والے دن سورہ سجدہ پڑھنی ہوتی ہے, سورہ دہر پڑھنی ہوتی ہے, تو کئی بندے اس سے چالو ہو جاتے, کہتے یار وہ ایک ایک کوئی پڑھ دیا کرو, ضروری 2 رکوع پڑھنے. تو ایسا نہیں بھائی, کام تسلی کے ساتھ ہمیں کرنا ہے. اس کے بعد وہ کہنے لگا جی یار کوئی ہمیں اور کام بتاؤ. میں نے کہا آخری کام تو یہی ہے, پھر چلو یار مجاہدین کے لیے دعا کر دیا کرو, ان کو چندہ دے دیا کرو, جب آئے ان کے ساتھ تعامل کم. ٹھیک ہے, میں کہا لیکن یہ حلال کمائی سے دینا ہے, یہ آپ نذرانے نہیں, اپنی جو زمین ہے نا اس کا عشر پورا نکالنا ہے, اس میں سے دینے آپ نے. یہ غریبوں کی بیچارے غریبوں کی پھٹی لگا کر آپ دے گئے تو فائدہ کوئی نہیں اس کا. سیدھا وہ مریض سارے دیکھے بھی یہ چنگے آئے ہیں, مجاہد بھی, اس کا کوئی امیر ہمارے پیر صاحب کی کوئی تقریم ہی نہیں ہے. وہ تقریم اسی میں سمجھتے ہیں کہ امیر پیر صاحب کو کانڈ نہ ہوئے اور اس کے برابر نہیں بیٹھنا. بھئی اللہ کے رسول تو صحابہ کے ساتھ ویسے ہی بیٹھ جاتے تھے یار, ساتھ بیٹھ کر کھا لیتے تھے. اور جہاں سب کو کھلا کر سب سے آخر میں آپ نے خود کھایا ہے, سب سے آخر میں خود کھایا ہے. جہاں ایک ہی گھر والے ہوتے ہیں,
ایک ہی گھر والے ہوتے ہیں, پانی کا گلاس آدھا ایک بھائی نے پی لیا نا, دوسرا اس کو انڈیل دیتا ہے, جھوٹا ہو گیا. حالانکہ کسی مسلمان کا تو جھوٹا ہوتا ہی نہیں ہے بھائی, مسلمان کا جھوٹا نہیں ہوتا. اور ہم کافی ساری چیزیں ایسے ہی ضائع کر دیتے ہیں. کتنا کھانا ضائع ہوتا ہے ایسے ہی, پلیٹوں میں زیادہ ڈال لیا, پھر وہ پھینک دیا, نئی پلیٹ لیں گے اس میں ڈالیں گے دوسرے لوگ, خود ہی ضائع کرتے رہتے ہیں. یہ بھی اللہ کو ناپسند ہے بھائی, اللہ کو ناپسند ہے. تو میرے محترم بھائیو, اصل چیز کیا ہے, یہ جو آج لوگ پریشان ہیں اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ پر توکل نہیں ہے. ہم سارے کوئی دنیاوی اسباب کو سمجھ رہے ہیں. ہم کوئی قصور عمران خان کو دے گا, کوئی نواز شریف کو دے گا, کوئی زرداری کو دے گا. حالانکہ یہ سارا کچھ تو اللہ نے کرنا ہے, اللہ نے کرنا. اگر اللہ نہ چاہے ہو سکتا ہے ایسا, ہو سکتا ہے بھائی. اللہ نہ چاہتا یہ عمران خان وزیر اعظم بن سکتا تھا؟ جتنا مرضی زور لگا لیتا نہیں بن سکتا تھا بھائی. اور وہ سمجھتا ہے کہ میں نے جو وزیر بنانے نا عین سے شروع ہو, جیسے عثمان بزدار ہے, وہ فلاں فلاں, اس کو کسی نے یہ پٹی پڑھا دی ہے, وہ لفظوں کے چکر میں پڑا ہوا ہے. جب اللہ کی پکڑ آنی ہے سارا کچھ ختم ہو جانا ہے. یہ اینے گہنے ساری چھٹی کر جانی ہے, یہ کچھ نہیں. یہ مریم نواز کشمیر کی کمپین میں گئی نا, تو ایک گلاس ہاتھ چھپائے پھرتی تھی, اتنا لمبا گلاس نہ چھپائے. کسی نے کہا یہ کیا؟ کہتے یہ کسی پیر نے دیا ہے, یہ گلاس ہر وقت پاس رکھنا ہے, تو وزیر اعظم بن جائے گی. یہ پہلے نواز شریف کا پیر رکھے کے پاس, اس سے جا کے ڈنڈے کھائے, بے نظیر بھی جا کر کھاتی تھی اس سے جا کے ڈنڈے کھاتے تھے. کہتے یہ تو وزیر اعظم ہی رہے گا مستقل. اور اللہ کے بندو, یہ ساری چیزیں تو اللہ کے پاس ہیں. کس کے پاس ہیں؟ اللہ کے پاس ہیں. اور ہماری تو صرف آزمائش ہو رہی ہے. ہماری کیا ہو رہی ہے؟ آزمائش ہو رہی ہے. اور اللہ رب العالمین قرآن مجید میں کیا فرماتے ہیں؟ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. اللہ فرماتے ہیں ہم تمہیں ضرور برضرور آزمائیں گے چند چیزوں کے اندر, خوف دے کر, بھوک دے کر, مال میں کمی کر کے, پھلوں میں کمی کر کے, جانوں میں کمی کر کے. یہ ساری چیزوں کا ذکر کر دیا ہے. لیکن ساتھ اللہ کیا فرماتے ہیں؟ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ. خوشخبری کن کے لیے ہے؟ صبر کرنے والوں کے لیے. یہ کوئی صبر نہیں کہ بندہ چار گالیاں نکال کے شور شرابہ کر کے ساڈا تو صبر ہی ہے. یہ کوئی صبر نہیں ہے. صبر تو یہ ہے کہ ٹھیک ہے جو بھی آ گیا حکمران خان, یہ اللہ کی طرف سے ہماری آزمائش ہو رہی ہے. یہ کس کی ہو رہی ہے؟ یہ ہماری آزمائش ہو رہی ہے. شاید اس سے ہی بدتر آ جائے کوئی. کسی نے سیدنا امیر معاویہ کو کہا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ تمہارے دور سے پہلے نا بڑی فراوانی تھی, فلاں یہ تھا, وہ تھا, سارا معاملہ تھا. انہوں نے کہا یہ ٹھیک ہے, لیکن جب میرے بعد جو آئیں گے نا وہ دیکھنا اس سے ہی برے حالات ہوں گے. سیدنا علی رضی اللہ عنہ کسی نے کہا کہ تمہارے دور میں کوئی فتوحات نہیں ہوئی, پہلے دور میں بڑی فتوحات, تم تو بڑے جری ہو, بڑے دلیر ہو, تو تمہارے دور میں کوئی فتوحات ہی نہیں ہوئی. کہا اصل میں بات یہ ہے پہلے دور میں فتوحات تب ہوئی ہیں کہ ان کی بات ماننے والے ہم تھے اور میری بات ماننے والے تم ہو, اور تم ہو جس وجہ سے یہ سارا کام رکا پڑا ہے. کوئی اپنی ذمہ داری بھی سمجھو. اصل یہ رحمتیں برکتیں جو اللہ کی طرف سے رکی پڑی ہے نا, اس کی سبب کیا ہے؟ ہم خود ہیں بھائی. اور آج سے آپ عزم کر لیں, اپنی اصلاح کر لیں. دوسروں کی تو اصلاح کرنی نا. ایک تو اپنی ظاہری اصلاح کریں بھائی, دوسرا جو ہمارے سینوں میں بغض اور حسد بھرا ہوا ہے ایک دوسرے کے بارے میں, یہ اس کو دلوں کو سینوں کو صاف کریں. انشاءاللہ دیکھنا ایک بہت بڑی نعمت ہے, بہت بڑی نعمت ہے جو اللہ ہمیں دے گا. اور وہ کیا نعمت ہے؟ سکون کی نعمت ہے. یہ سکون پیسے سے نہیں ملتا بھائی, یہ دولت سے, زمینوں سے, کوٹھیوں سے, فیکٹریوں سے نہیں ملتا. ہم کئی فیکٹری والوں کو جانتے ہیں جن کو نیند نہیں آتی, گولیاں کھا کر سوتے ہیں, گولیاں کھا کر سوتے ہیں. ایک بندے کی 14 فیکٹریاں ہیں ادھر ملتان میں, اور ہم اس کے پاس گئے, ہمارے سامنے بیٹھ کر وہ ایسے رو رہا تھا جیسے چھوٹا بچہ روتا, اس کی آنکھوں سے آنسو نیچے گر رہے تھے. 14 فیکٹریوں کا مالک ہے, اس کی بیٹی کو طلاق ہو گئی ہے, طلاق ہو گئی ہے. اس کی بیٹی کی دکھ کے اندر وہ رو رہا ہے, کہتا ہے میرے نیچے 10,000 بندہ کام کرتا ہے, 10,000 ملازم ہیں, اس کے باوجود بندہ پریشان ہے. یہ سکون یہ اللہ کی طرف سے ہے, بہت بڑی نعمت ہے سکون کی. لیکن یہ ملنا اخلاص کے ساتھ ہے, یہ ملنا اخلاص کے ساتھ ہے. وہ کہتے ہیں نیت صاف تے خیسا فل, نیت صاف تے خیسا فل. تے میرے محترم بھائیو, ہمیں اپنی نیت کو صاف کرنا ہے. یہ جو ہم دوسروں کے مال کو, دوسروں کی عزتوں کو للچائی نظروں سے دیکھتے ہیں نا, اصل میں خرابی کی جڑ یہ ہے. تو انشاءاللہ ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے. اب دوسرا میرا ٹاپک کیا ہے میرے محترم بھائیو؟ یہ پاکستان جس کو بنے ہوئے 74 سال ہو چکے ہیں,
کتنے سال ہو گئے ہیں؟ 74 سال ہو گئے ہیں. اور جس مقصد کے لیے ہم نے یہ پاکستان بنایا تھا نا، وہ مقصد پورا نہیں ہوا. وہ مقصد کیا تھا بھائی؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ. ہم نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کے نام پر یہ پاکستان بنایا تھا، لیکن ابھی تک اس کو لا الہ الا اللہ کا پاکستان ہم نہیں بنا سکے. اس میں کس کا قصور ہے بھائی؟ حکمرانوں کا؟ اکثر لوگ کہتے ہیں ان کا قصور ہے. فوجیوں جرنیلوں کا قصور ہے؟ کس کا قصور ہے بھائی؟ آج تک الیکشن لڑنے والوں نے بھی مفاد کے لیے الیکشن لڑا ہے، اور ووٹ دینے والوں نے بھی مفاد کے لیے ووٹ دیا ہے. ان 74 سال تک الیکشن لڑنے والوں نے مفاد کے لیے الیکشن لڑا ہے، اور ووٹ دینے والوں نے بھی مفاد کے لیے ووٹ دیا ہے. نہ ان کا مفاد پورا ہوا ہے، نہ 30 سال حکومتیں کرنے کے بعد ان کا مفاد پورا ہوا ہے. ابھی بھی رو رہے ہیں کہ ہمیں اور حکومت ملنی چاہیے. تو میرے محترم بھائیوں، ہم صرف آپ کے پاس جو دعوت لے کر آئے ہیں. 74 سال آپ نے مفاد کے لیے ووٹ دیا ہے، آپ کو مفاد نہیں ملا. مفاد چند لوگ لے جاتے ہیں، جو چمچے کڑچے ہوتے ہیں نا قریب، وہی اپنا مفاد اٹھاتے ہیں. عام بندہ رہ جاتا ہے. حالانکہ ووٹ دیتے ہیں ہم ہماری سڑک پختہ کر دو، ہمارا بچہ نوکری لگوا دو، ہماری بجلی لگوا دو، ہمارا فلاں کام کر دو. وہ سارے کام بیچ میں رہتے ہیں. اب ہم آپ کو دعوت دینے لگے ہیں کہ اگلے چند سال آپ ووٹ بھی اللہ کے لیے دے کر دیکھیں، مفادات سے ہٹ کر. آپ نے 74 سال مفاد کے لیے ووٹ دیا ہے نا، اگلے 10 سال آپ اللہ کے لیے ووٹ دے کر دیکھیں. یہ اللہ اکبر تحریک ہماری جماعت ہے، اس کے بندے ہم نے ہر جگہ پر کھڑے کرنے ہیں، بلدیاتی الیکشن میں بھی اور بقیہ الیکشن کے اندر بھی. اور ہم نے لوگوں کو یہ بتانا ہے کہ ہم یہ ووٹ نظریہ پاکستان کے لیے لے رہے ہیں. وہ نظریہ پاکستان جب بنگلہ دیش بنا تو اندرا گاندھی نے کیا کہا تھا کہ ہم نے نظریہ پاکستان کو خلیج بنگال میں ڈبو دیا ہے. اب انڈیا والے رو رہے، اس وقت بڑے خوش تھے. اب افغانستان طالبان نے فتح کیا ہے تو انڈیا والے رو رہے ہیں. انشاءاللہ اب ان کے رونے کے دن شروع ہو چکے ہیں. اب انہوں نے رونا ہی رونا ہے. اور انشاءاللہ العزیز ہم نے وہ نظریہ پاکستان کے بچے کو سمجھانا ہے. یہ 2 قومی نظریہ تھا، ہندو اور مسلمان 2 قومیں ہیں، اور ان کے اپنے آپس کے اندر اختلاف کتنے ہیں. ہندو ہاتھوں سے بت بنا کر ان کو پوجتے ہیں، اور مسلمان ان کو توڑتے ہیں. اکٹھے ہو سکتے ہیں بھائی؟ ان کا اتفاق ہو سکتا ہے؟ ہمارے پچھلا وزیر اعظم کیا کہتا ہے، یہ جو لکیر بیچ میں بنی ہوئی نا، اس کو ختم ہو جانا چاہیے. یہ پچھلا وزیر اعظم لکیر کی کوئی ضرورت نہیں، ہمیں ایک ہونا چاہیے، ہماری معیشت کو بد فائدہ ہوگا. وہ 18 لاکھ قربانیاں ہم نے اس پیسے کے لیے دی تھی بھائی. یہ جو پاکستان بنا تھا 18 لاکھ لوگوں نے قربانیاں دی ہیں، انہوں نے صرف لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کے لیے قربانی دی ہے. تو میرے محترم بھائیوں، ہم نے یہ لوگوں کا ذہن بنانا ہے کہ اب اگلے چند سال ہم نے اللہ کے لیے ووٹ دینا ہے. یہ لوگوں کو ابھی یہ بات سمجھ نہیں آئے گی، ابھی یہ بات فوری سمجھ نہیں آنی لوگوں کو، کیونکہ لوگوں کا اکثر دماغ کا راستہ کدھر سے جاتا ہے؟ پیٹ سے جاتا ہے. حالانکہ جانا کانوں کے ذریعے دماغ میں بات جانی چاہیے، کان سے سن کر دماغ پر سوچنا چاہیے. لیکن اکثر لوگ کس سے سوچتے ہیں؟ پیٹ سے. وہ کہتے ہیں پیٹ ہمارا بھرے گا تو ہمیں کوئی سمجھ آئے گی، وگرنہ ہمیں کوئی سمجھ نہیں آنی. وہ اللہ کے لیے تو کام کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں بقیہ لوگوں کی بات نہیں کرتا. یہ جو مسجد میں لوگ بیٹھے ہیں نا، ان کا تعلق دین کے ساتھ ہے بھائی. اکثر لوگ سلفی ہیں، میں اپنی بات کرتا ہوں. ہمارے لوگ نماز اللہ کے لیے پڑھ لیتے ہیں نا، اللہ کے لیے روزہ بھی اللہ کے لیے رکھ لیتے ہیں، قرآن کی تلاوت بھی اللہ کے لیے کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں، جہاد میں چندہ بھی اللہ کے لیے دیتے ہیں. لیکن ووٹ اللہ کے لیے نہیں دیتے. یہ ووٹ اپنی اپنی پارٹی کو کہتا میں نون لیگ کے ساتھ ہوں، میں پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں، میں پیپل پارٹی کے ساتھ ہوں، میں فلاں کے ساتھ. کیوں؟ وہاں بندے کے مفاد جڑے ہوئے ہیں. کہتا اگر ادھر سے میں ہٹا تو میرا تو مفاد ختم ہو جائے گا، میرے اوپر کوئی مسئلہ آ گیا تو پھر کون میری مدد کرے گا؟ وہ بھول جاتا ہے مسئلے تو سارے اللہ نے حل کرنے ہیں، اور جن کا کوئی نہیں ہوتا ان کا کون ہوتا ہے؟ اللہ ہوتا ہے. اور جس کے ساتھ اللہ ہو اس کا کوئی مقابلہ کر سکتا ہے؟ یہ صرف ہمارے یقینوں کی کمی ہے. کہتا میرا فلاں وڈیرے کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں ایم این اے کے ساتھ تعلق ہے، میرا فلاں وزیر کے ساتھ تعلق ہے، فخریہ بیان کرتا ہے. اور جس کو یقین ہو کہ میرے رب کے ساتھ تعلق ہے،
اور وہ رب مجھے تنا نہیں چھوڑے گا. چھوڑے گا بھائی؟ اللہ کے رسول کا فرمان ہے صحیح. اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ اللہ بندے کے گمان کے مطابق ہے. بندے کا یہ گمان ہوگا نا کہ اللہ مجھے نہیں چھوڑے گا, اللہ نہیں چھوڑے گا. یار ہم نے قرآن میں واقعہ پڑھا ہے نا سلیمان علیہ السلام کا. وہ حدود نے آ کے بتایا, حدود نے آ کے کیا بتایا کہ ایک سبا کہ قوم بستی ہے, وہ عورت نے انہوں نے اپنا لیڈر بنایا ہوا ہے اور سورج کی پوجا کر رہی ہے. اس کا ایک تخت ہے جس کے اوپر بیٹھتی ہے. کچاری لگی ہوئی تھی, جن بھی وہاں بیٹھے ہوئے تھے, انسان ہی بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے پوچھا جنوں سے, ہاں بھائی کون ہے جو اس کو جلد میرے پاس اٹھا کر لائے گا؟ لوگ تو سمجھتے ہیں جنوں کے پاس بڑی طاقت ہوتی ہے, حالانکہ اللہ نے انسانوں کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا ہے. انسانوں کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا ہے. سیدنا عمر کے بارے میں آتا ہے نا, راستے میں جا رہے تھے کہ جن کے ساتھ ان کا مقابلہ ہو گیا, انہوں نے اس کو گرا دیا. وہ کہتا سارے جنوں سے میں طاقتور ہوں. اس کو بھی انہوں نے گرا دیا. وہ اللہ نے انسان کو سب سے زیادہ طاقتور بنایا ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں تم رات کو یہ اپنا پانی بھر کے رکھتے ہو نا کولر میں, ایک گھڑے میں, تم بسم اللہ پڑھ کے اس گھڑے کے اوپر ڈھکن دے دو نا, ساری دنیا کے جن بھی مل جائے نا, وہ ڈھکنی کو اوپر سے نہیں اٹھا سکتے, اور اس کی ڈھکن کو اٹھا کر سائڈ پر نہیں کر سکتے. ان کے پاس اتنی بھی طاقت نہیں ہے. یہ تو ہماری سستی ہے کہ ہمارے پاس یقین کی کمی ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پریشان قریب ہی نہیں پھٹک سکتا. تو جنوں سے پوچھا, انہوں نے جو جنوں میں سب سے بڑا تھا نا, عفریت من الجن, جنوں میں جو دیو کہتے ہیں نا, دیو تھا. اس نے کہا میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی دیر میں آپ کا یہ کچہری والا یہ دفتر آپ نے لگایا ہوا نا ختم ہو. وہ 2 گھنٹے 4 گھنٹے 6 گھنٹے کا ٹائم تھا. انسانوں میں سے ایک بندہ تھا, اس نے کہا میں اتنی دیر میں لا سکتا ہوں جتنی میں آنکھ جھپکے گی. یار آج سائنس کتنی ترقی کر گئی ہے, میلوں دور ایک چیز پڑی ہو, جتنی بھی سائنس نے ترقی کر لی ہے وہ اتنی دیر میں آ سکتی ہے سامنے. بندہ نظر نیچے کرے, وہ سامنے پڑا ہو. اور واقعہ نا آپ نے نظر نیچے کی, سامنے تخت پڑا تھا. کیا چیز تھی اس بندے کے پاس بھائی؟ ہمارے معاشرے میں کہے گا گدر سنگھی, کہتے وہ فلانے کو کہڑی گدر سنگھی کرتے ہیں نا. اس کے پاس کیا طاقت تھی بھائی؟ اس کا اپنے رب پر اتنا توکل اور یقین تھا کہ میں جو بات کروں گا اللہ پوری کر دے گا. اور اللہ کے رسول کا فرمان ہے, کچھ بندے اللہ کے ایسے ہوتے ہیں, دنیا والے تو ان کو کچھ نہیں سمجھتے, ان کے پرا گندے بال ہوتے ہیں. کہتے ہیں وہ کسی کو رشتے کا پیغام دے تو لوگ ان کو رشتہ ہی نہیں دیتے, ان کی بات ہی نہیں سنتے. کوئی سفارش کرے سفارش ہی نہیں مانتے, لوگ ان کی بات کو وقت نہیں دیتے. لیکن اللہ پر قسم ڈال لے, اللہ ان کی قسم پوری کر دیتا ہے. اللہ پر بات کہیں, اللہ ان کی باتوں کو پورا کر دیتا ہے. یہ تب بھی ممکن ہے جب ہمارا تعلق اللہ کے ساتھ ہوگا. تو میرے محترم بھائیوں, ہم نے لوگوں کو یہ بات سمجھانی ہے کہ اگلے چند سال ہم نے یہ کام اللہ کے لیے کرنا ہے. اللہ اکبر تحریک کا ساتھ دینا ہے اور صرف اللہ کے لیے دینا ہے. ہمارا کوئی مقصد اور نہیں, نہ کرسی ہمیں چاہیے بھائی. یہ اللہ کا نام ہے, اللہ جس کو مرضی دے بھائی, جس کو مرضی دے بھائی, یہ اللہ کا اختیار ہے. ہم نے صرف کوشش کرنی ہے, اپنی دعوت دینی لوگوں کو, اور لوگوں کے سامنے یہ موقع پیش کرنا ہے. لوگوں نے سیاست کی ہے دنیا کے لیے, مال کے لیے, مفادات کے لیے. ہم نے سیاست کرنی ہے اللہ کے لیے. لوگ نہیں سمجھو کہ تو سیاست کا کام بے ایمانی ہے, کہتے شریف بندے کا کام ہی نہیں. پچھلے دنوں میں وحید رائی کے پاس گیا, وہ کہتا آپ سیاست نہیں کر سکتے. میں کیوں کہتا, ایم پی اے کا صرف الیکشن ڈے کا جو خرچہ ہے نا وہ 1.5 کروڑ روپیہ ہے. اور میں نے کہا ہمیں یہ خرچہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے, ہم نے صرف بندہ کھڑا کرنا ہے. جس طرح ہم جلسہ کرتے ہیں نا مسجد میں, اشتہار چھپوا کر لگاتے ہیں, اس طرح ہم نے ایک اشتہار چھاپ کر پورے علاقے میں لگانا ہے. ایک ہینڈ بیل, جیسے جلسے کا ہم ہینڈ بیل لے کر لوگوں کے پاس جاتے ہیں, ایک ہینڈ بیل میں اس میں اپنی دعوت لے کر ایک بندے کے پاس جانا ہے اور ان کو جا کر اپنی بات سنانی ہے کہ یہ ہمارا بندہ ہے اور اس مقصد کے لیے کھڑا ہے اور اللہ کے لیے تو نے اس کو ووٹ دینا ہے. اور ہم نے صرف اس سے ووٹ نہیں مانگنا, ہم نے اس سے صرف ووٹ نہیں مانگنا. جس کے پاس جانا ہے اسے کہنا بھی یہ ہمارا بندہ ہے, اللہ اکبر طریق ہے, اللہ کا نام سب سے بلند ہے بھائی, اللہ کے نام پر ہم ووٹ کے لیے آئے ہیں. وہ کیا کہے گا؟ کہے گا میں نے تو وعدہ کر رکھا ہے نون لیگ کے ساتھ. کیا کہے گا؟ میں نے تو وعدہ کیا نون لیگ کے ساتھ. اب دنیا داری میں وعدوں کا لوگ پاس نہیں کرتے, لیکن یہاں بڑا وعدے کے پاسداری کرتے ہیں. اگر ہم کہنا یا توڑ دے وعدہ, کہے گا دیکھو تو دیندار بندہ ہو کے وعدہ توڑا رہے ہیں, کہے گا نا. ہم نے کہا ٹھیک ہے بھائی, تو نے وعدہ کیا ہوا ان کے ساتھ نا, تو ووٹ ان کو دے دے, لیکن میرے ساتھ وعدہ کر آج کے بعد 5 وقت کی نماز پڑھے گا. یہ میرے ساتھ وعدہ کر. دوسرے بندے کے پاس جانا ہے, اس کو کہنا ووٹ دو ہمیں بھائی,
اپنی دعوت اس کو سمجھائے, نظریہ پاکستان اس کو بتانا ہے, اللہ اکبر طریق کا مقصد بتانا ہے. وہ کہے گا میں تو پی ٹی آئی کے ساتھ ہوں, اس کے ساتھ میں نے وعدہ کیا ہوا ہے. ہم نے کیا کہنا ہے؟ ہم نے کہنا ہے چلو ٹھیک ہے تو ووٹ اس کو دے, لیکن میرے ساتھ داڑھی کا وعدہ کر لے, آج کے بعد داڑھی کو معاف کر دے گا. اور تیسرا بندہ کہے گا میں پیپل پارٹی کے ساتھ ہوں, کوئی بات نہیں, اس کو ووٹ دے دے بھائی. اصل میں لوگوں کے مفاد جڑے ہیں نا, وہ مفاد ان کو نہیں ہلنے دیتے. کوئی بات نہیں, ہم تو یہ کام اجر کے لیے کر رہے ہیں نا, اللہ کے لیے کر رہے ہیں. ہم نے اس کو کہنا چل بھی تو میرے ساتھ وعدہ کر, اگر سود پر کام کر رہا ہے سود سے اس کو چھٹی کروا دو, سگریٹ حقہ پی رہا ہے تو اس سے چھٹی کروا دو, اس سے وعدہ لے لو. اگر اس کا کوئی اور کام خراب ہے اسے روک دو. یہ ہر بندے سے ہم نے یہ وعدہ لینا ہے. الیکشن ختم ہو گیا, جو جیتنا تھا جیت گیا, جو ہارنا تھا ہار گیا, لیکن ہمارا کام ختم نہیں ہوا. ہم نے اس پہلے بندے کے پاس جانا ہے. اگر اس نے اس سے پوچھا ہاں جی بھائی جان آپ نے ہمارے ساتھ وعدہ کیا تھا نماز پڑھنے کا, پڑھ رہے ہو؟ اگر پڑھ رہا ہے نماز, وہ کہتا ہے میں پڑھ رہا ہوں, اسے شاباش دینی ہے, اس کے لیے دعا کرنی, اللہ تجھے استقامت دے یار, اللہ تیری مدد کرے. اگر وہ کہے نہیں یار سستی ہو گئی ہے, پھر ہم نے کہنا دیکھ یار تیرے ووٹوں کے وعدے کو ہم نے نہیں توڑا, تو لیکن تو نے بھی یہ وعدہ نہیں تجھے توڑنا چاہیے تھا, یہ اچھی بات نہیں ہے. ایک مسلمان بندہ وعدوں کی خلاف ورزی نہیں کرتا, اس لیے چلو سستی ہوگی اب تو شروع کر دے. دوسرے بندے کے پاس بھی یہی بات, ایک بندے کے پاس جانا ہے ہم نے. پہلے ہماری دعوت مسجد تک محدود ہے, چند لوگوں تک محدود ہے. اب یہ ہماری دعوت ایک فرد تک دعوت ہے. کافروں نے پابندی لگائی ہوئی ہے ہماری جماعت پر, ایف آئی ایف پر پابندی ہے, اور تو اور ملی مسلم لیگ پر پابندی ہے. امریکہ نے ملی مسلم لیگ کو دہشت گرد قرار دیا ہوا ہے. کیوں؟ ان کو ہماری سیاست سے بھی تکلیف ہے, ہمارے لوگوں کو سمجھ نہیں آ رہی. ان کو پتہ ہماری سیاست کا, اور کافروں کو ہماری سیاست کا پتہ. کہتے ہیں یہ سیاست تو ایک بہانہ ہے, اصل تو ان کا کام وہی ہے. ان کی دعوت سے بھی جہاد نکلنا ہے, ان کی خدمت سے بھی جہاد نکلنا ہے, اور ان کی سیاست سے بھی جہاد نکلنا ہے. اور یار ایک کونسلر بندہ ہم نے کھڑا کیا ہے, اور کونسلر کے اوپر 1 لاکھ خرچہ اسے بھائی نے خود کیا ہے. یار اس 1 لاکھ خرچے کے اوپر ہمیں صرف پورے اس وارڈ میں سے ایک بندہ مل گیا جس نے توحید کو اختیار کر لیا ہے, بدعت و شرک کو چھوڑ دیا ہے. یہ سودا مہنگا یا سستا ہے؟ اور لاکھوں روپے ہم خرچ کرتے ہیں توحید کی دعوت پر, سنت کی دعوت پر, کچھ نہیں ہوتا. لیکن دیکھنا انشاءاللہ جب ہم نکلیں گے فیلڈ میں, اللہ نے ہمیں توحید والے بندے بھی دے دینے ہیں, کئی سنت والے بھی اور جہاد والے بھی, اور کافروں کی نیندیں اور حرام ہونی ہیں. اور انشاءاللہ ہونا ویسے ہی ہے جیسے فرعون کو کسی نے کہا تھا نا ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے اور جس سے تیری حکومت کو خطرہ ہے. اس نے کیا کہا تھا؟ کہتا میں بچے ہی قتل کروا دوں گا. یہ کیسے ہوگا؟ اللہ کی بھی کیا قدرتیں ہیں بھائی, کمال ہے. اللہ تعالیٰ نے کیا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے بھی فرعون کے گھر میں موسیٰ علیہ السلام کی پرورش کروائی ہے, اور خرچہ فرعون کا ہو رہا ہے, اور موسیٰ علیہ السلام کی ماں دودھ اپنے بچے کو پلا رہی ہے, تنخواہ اس سے لے رہی ہے, تنخواہ اس سے لے رہی ہے. آج بھائی ہمارے 5000 سے زیادہ لوگ گورنمنٹ نے بھرتی کیے ہوئے ہیں, خرچہ گورنمنٹ کا, تنخواہیں گورنمنٹ دے رہی ہے, خوراک گورنمنٹ دے رہی ہے, اور تعلیم ہم نہیں دے رہے ہیں, دعوت ہم اپنی دے رہے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کی قدرتی ہے نا, اللہ کی شان ہے بھائی. اللہ جس سے مرضی چاہے, امام بخاری نے اپنی کتاب میں باب باندھا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے دین کی مدد فاسق فاجر لوگوں سے بھی لے لیتا ہے. اللہ نے ان کو ہماری مدد پر لگا دیا ہے. ہم اپنی دعوت کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ العزیز. آپ نے یہ سیاست کرنی ہے, اور دیکھنا اللہ تعالیٰ دعوت کے کتنے رستے کھولتا ہے, اور یہ اصل سیاست ہے. اللہ کے رسول فرماتے ہیں بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے, اور وہ سیاست کیا تھی؟ افراد سازی تھی, تربیت سازی تھی. اور انشاءاللہ ہم نے ایک بندے تک اس توحید کی دعوت کو, اس سنت کی دعوت کو, نظریہ پاکستان کی دعوت کو, دنیا کے مظلوموں کی دعوت کو ہم نے پیش کرنا ہے. اور اس سیاست میں آنے کا ہمیں یہ بھی فائدہ ہے, ہم اس بائی پاس کے روڈ پر بند کر کے جلسہ کرنا چاہیں نا, ہمیں کوئی نہیں کرنے دے گا. بائی پاس روڈ بند کر کے جلسہ کرنا چاہے کوئی کرنے دے گا؟ ادھر روڈ بند کر کے جلسہ کرنا چاہے کرنے دے گا. لیکن الیکشن پہ بندہ کھڑا کرو اور جہاں مرضی جلسہ کرو, کوئی رکاوٹ نہیں ہے. اگر ہمیں کوئی روکے گا تو پھر دوسروں کو بھی روکے گا, پھر کسی کو اجازت نہیں ہوگی روڈوں پر جلسے کرنے کی. اگر ان کو اجازت ہے تو پھر ہمیں بھی کوئی نہیں روک سکتا, ہمیں بھی کوئی نہیں روک سکتا. اور انشاءاللہ اس دعوت کو, اور جس کو امریکہ دبانا چاہتا ہے, دنیا کفر دبانا چاہتے ہیں, انڈیا والے کہتے ہیں یہ لشکر والے نظر نہ آئے, انشاءاللہ یہ سب کے سامنے ہوں گے. یہ جیسے دن کو سورج نکلتا نظر آتا ہے نا, یہ پوری دنیا والوں کو ایسے ہی نظر آئیں گے. یہ چند دنوں پہلے پشاور میں پروگرام ہوا ہے, پیغام پاکستان کانفرنس, پوری دنیا نے دیکھا ہے.
اور انشاءاللہ پاکستان کے ہر شہر میں بڑے بڑے جلسے بھی ہوں گے, پروگرام بھی ہوں گے, اور انشاءاللہ الیکشن میں ہر گلی محلے میں ہم نے اس دعوت کو عام کرنا ہے, اور لوگوں کو یہ سچی اور سوری ہم نے سیاست کیا کرنی ہے, سمجھانی ہے. انشاءاللہ ہم نے لوگوں کو بتانا ہے یہ سیاست شریف بندوں کا کام ہے, یہ سیاست لچے لفنگوں کا کام نہیں ہے, یہ تو انبیاء کا کام تھا, انہوں نے بدنام کر دیا اس سیاست کو. ہم نے وہ انبیاء والی سیاست کو انشاءاللہ کر کے دکھانا ہے, کر کے دکھانا ہے. اور دیکھنا مت سوچیں یہ لوگ ہماری محنت سے ہمارے ساتھ جڑیں گے, اصل میں اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت پیدا کرنی ہے. لوگوں کو جہاد کی سمجھ نہیں آتی تھی, ہم نے جہاد سمجھا دیا ہے. لوگوں کو خدمت کے کام کی سمجھ نہیں آتی تھی, اور اللہ نے وہ بھی سمجھا دیا ہے. انشاءاللہ یہ فی سبیل اللہ سیاست کی لوگوں کو ابھی سمجھ نہیں آ رہی, انشاءاللہ چاند سال لگیں گے. انشاءاللہ دیکھنا یہ لوگ سارے آپ کے پیچھے ہی ہوں گے انشاءاللہ العزیز, وہ دن آنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح معنوں میں اسلام پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے, اور جتنی دیر زندہ رکھے اسلام پر قائم رکھے, اور جب ہمیں موت ہے تو شہادت کی موت ہے. وما علینا الا البلاغ المبین.